کرنے والا، خیر خواہی کی نصیحت کرنے والا، اس لیے بتانے والے کی یہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو جس کو وہ بتا رہا ہے ان کا خیر خواہ بھی ہو. اور ساتھ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے. اٹ مینس مبلغ کا عالم ہونا بھی ضروری ہے. اگر اس کو علم ہوگا تو وہ دوسروں کو بتائے گا، لیکن اگر اس کو علم نہیں تو وہ دوسروں کو کیا بتائے گا؟ جب سرداروں نے کہا کہ اے نوح تو گمراہی میں ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ میں گمراہی میں نہیں ہوں، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے. اور میں کون ہوں؟ میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. میں وہی بات کرتا ہوں جو اس نے مجھے سمجھائی، مجھے دی، تاکہ میں اس کو تمہاری طرف پاس آن کر سکوں. یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا. پیغمبر کی ہر بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کا کام ہی یہ ہے، پیغام پہنچانے والا پیغمبر. اب عجب تم، کیا تم تعجب کرتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کنورسیشن ہی چل رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا سرداروں سے، اب عجب تم، کیا تم تعجب کرتے ہو یا تمہیں تعجب ہے، تم حیران ہو اس بات پر. کس بات پر؟ ان یہ کہ جاءکم آیا تمہارے پاس، ذکرن نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک مرد پر، منکم تمہیں میں سے، لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تم کو، ولتتقوا اور تاکہ تم ڈر جاؤ، تاکہ وہ خبردار کرے تم کو، اور تاکہ وہ تم کو بچا لے، تم بچ جاؤ، تم ڈر جاؤ، ولعلکم اور تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے جاؤ. اے میری قوم، کیا تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغمبر آیا ہے؟ کون ہے وہ؟ انسان ہے، تم ہی میں سے ہے. تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے کیونکہ لوگوں کے ذہن میں کیا تھا؟ کسی فرشتے کو آنا چاہیے تھا. انسان کیوں آیا؟ اگر فرشتہ آتا تو لوگ کیا کہتے؟ ہم فرشتے تھوڑی نہ ہیں، وہ تو فرشتہ ہے، اس کو فالو کر سکتا ہے، اللہ کے احکامات کو ہم تو نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی نیچر کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے جب بھی کسی پیغمبر کو بھیجا وہ اسی کی قوم میں سے تھا، اور انسان تھا، مرد تھا. اور پیغمبر کا کام کیا بتایا گیا؟ خبردار کرنا. اور اس خبرداری کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان بچ جائے. تتقو، کس چیز سے بچ جائے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے تو آگ سے بھی بچے گا، اور اس پہ تم پہ رحم کیا جائے. اور پیغمبر کا ڈرانے کا، ان کو خبردار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو ان کو بچانے کا کہ وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ کہ ان پہ اللہ کی طرف سے رحمت ہو. ترحمون تم رحم کیے جاؤ. تو کیا وہ مان گئے؟ فکذبوہ پس جھٹلا دیا اس کو، انہوں نے جھٹلا دیا، ان سرداروں نے، قوم نوح نے ان کو جھٹلا دیا. فانجیناہ پس نجات دی ہم نے اس کو. کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. والذین معہ اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کشتی میں. واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے، الذین ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے ان کو جھٹلایا، جنہوں نے نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہا، بآیاتنا ہماری آیات کو. انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ، کون؟ قوم نوح، قومن عمین ایسی قوم جو اندھی تھے. کیا نوح علیہ السلام کی قوم کی آنکھیں نہیں تھیں؟ ان کی آنکھیں تھیں، ان کے چہرے پہ آنکھیں لگی ہوئی تھیں، لیکن ان کو اندھا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. چہرے پہ بڑی بڑی آنکھیں لگی ہوئی ہوں لیکن انسان حق کو نہ مانے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ اندھا ہے. قیامت کے روز کچھ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے، وہ اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ ہمیں تو دکھتا تھا سب کچھ، اب کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں تم میری آیات سے اندھے بنے رہے، آج میں نے تمہیں اندھا ہی کر دیا. اس لیے اللہ نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں، استعمال کریں ان آنکھوں کو. کس لیے؟ قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. کتنی بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی، اور اس کے باوجود ہم اس کو ضائع کر دیں گندی گندی چیزیں دیکھنے میں، فضول قسم کے خرافات دیکھنے میں، اس کو ضائع کر دیں. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا نہیں چھوڑا گیا، اللہ نے اس کو بچا لیا. اتنے زیادہ لوگوں میں اللہ نے ان کو بچا لیا، اور اللہ نے ان کی قوم کو جو ان کے ساتھ ماننے والے تھے ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کشتی بنائیں. 3 منزلہ کشتی بنائی گئی، بہت بڑی کشتی بنائی گئی، اور اس میں ان سب کے جوڑے بٹھا دیے گئے.
انسانوں کے علاوہ. اور جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو قرآن بتاتا ہے کلما، جب کبھی مر علیہ ملعن، جب بھی ان کے پاس سے سردار گزرتے تھے وہ کیا کرتے تھے، من قومی، ان کی قوم میں سے، سخروا منہ، وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں نوح تیرا دماغ خراب ہو گیا، صحرا میں کشتی بنا رہا ہے. کشتی کس میں چلتی ہے؟ ریگستان میں، پانی میں چلتی ہے. پانی ہے نہیں، ریگستان ہے، اور یہ کشتی بنانے چلا ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے تنور میں سے پانی نکالا. آغاز کہاں سے؟ تنور. جیسے اگر آپ کسی کے سامنے کہیں میرے اوون میں نلکا لگا ہوا ہے، وہ کہیں گے اس کو تو دماغ خراب ہے، تو پاگل ہو گئی ہے. تنور میں سے پانی نکلا، اتنا پانی برسا، آسمان نے بھی برسایا، زمین سے بھی نکلا، کہ اتنی بڑی کشتی جو 3 منزلہ کشتی تھی، چھوٹی نہیں تھی، ٹوئے نہیں تھا کوئی، اتنی بڑی کشتی جو 3 منزلہ تھی، اللہ نے اس میں اس کو صحیح سلامت چلایا. تو یہ ہے اللہ کی شان کہ اللہ کے ماننے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو عزت بھی دیتے ہیں اور ان کو بچا بھی لیتے ہیں. اور قوم نوح کو کیا کہا گیا؟ قوم عمین، ایسی قوم جو اندھی تھی، جنہوں نے حق کا انکار کیا. اب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی باری آتی ہے. وہ لوگ جو یہاں سے بچ نکلے اور جو ایمان لانے والے تھے. آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے 3 ان کے ساتھ گئے تھے اور ایک انکاری بن گیا، جس نے کہا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ مجھے بچا لے گا. کنان اس کا نام تھا. اب جو بچ گئے تھے ان میں سے ایک ان کا بیٹا تھا سام، سین الف میم، سام اس کا نام تھا. پھر اس کا بیٹا ارم، اور ارم کی اولاد جو تھی وہ قوم عاد بنی، یعنی ہود علیہ السلام اسی قوم میں پھر پیدا ہوئے. یہ سب ایک دوسرے کی اولادوں میں سے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف، عاد کون؟ قوم کا نام ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، ہودن، ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. اب ایک اور پیغمبر کی باری آئی، ہود علیہ السلام. قالا، فرمایا ہود علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، تمام معبودوں کو چھوڑ دو. ماں نہیں، لکم، تمہارے لیے، من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی اور الہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. افلا تتقون، کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ کس چیز سے؟ اللہ کی نافرمانی سے. تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کی نافرمانی سے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا جہنم میں جانے سے؟ قالا، کہا. اب جواب سنیں یہاں سرداروں کا. انہوں نے کیا کہا؟ الملأ، سرداروں نے جواب دیا، الذین، ان لوگوں میں سے جو، کفروا، جنہوں نے انکار کیا. کافر سرداروں نے ہود علیہ السلام کو جواب دیا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، انا، بے شک ہم، اے ہود، لنراک، البتہ دیکھتے ہیں تجھ کو، فی صفاحۃ، بے وقوفی میں، حماقت میں، فلش پرسن ہو تم. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَظُنُّكَ، البتہ گمان کرتے ہیں تجھ کو، ہم تو سمجھتے ہیں تجھ کو، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، تو جھوٹ بول رہا ہے. ایک الہ کی عبادت کرو، ایک الہ کی عبادت کرو، ہم نہیں مانتے اس بات کو، اور تجھے تو عقل ہی نہیں ہے، اس لیے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. قالا، فرمایا ہود علیہ السلام نے، انہوں نے جواب دیا، یا قومی، اے میری قوم، لیسا، نہیں، بی، مجھے، صفاحتن، کوئی بے وقوفی، میں احمق نہیں ہوں، I am not foolish، ولیکنی، اور لیکن میں، رسول، میں تو رسول ہوں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے میں رسول ہوں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تمہاری طرف تمہاری ہدایت کے لیے. ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تم کو، رسالاتی، میسیجز، ربی، اپنے رب کے پیغامات میں تم کو پہنچا رہا ہوں. وانا، اور میں، لکم، تمہارے لیے، ناصح، خیر خواہ ہوں، امین، اور امانت گر بھی ہوں. اب ایک اور صفت بڑھا دی مبلغ کی، تبلیغ کرنے والے کی. پیچھے کیا بتایا گیا؟ نصیحت کرنے والا، نصیحت دے گا، خیر خواہی کرنے والا. اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ وہ امین بھی ہوگا. امین کون ہوتا ہے؟ جی، امین جس کو امانت دی جائے، جی، اور وہ اس میں خیانت نہ کرے. پیغمبر کے پاس کون سی امانت ہوتی ہے؟ اللہ کے احکامات. پیغمبر کے پاس پیسے والی امانت کی بات نہیں ہو رہی. اللہ کا علم جو ہے وہ پیغمبر کے پاس ایک امانت ہے، اور اس کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ امانت کو جوں کا تو، جی، باقی اپنی قوم کو پہنچا دو.
کیا کہہ رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام؟ میں نبی ہوں رب العالمین کی طرف سے، پیغمبر ہوں، میں اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر رہا، جو بھی تمہیں پیغام میں پہنچا رہا ہوں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور میں امین ہوں۔ اب عجب تم، وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، کیا تمہیں تعجب ہوا اے میری قوم، کیا تمہیں عجیب لگتی ہے یہ بات؟ ان یہ کہ جاءکم آیا تمہارے پاس ذکر نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل کسی مرد پر، منکم جو تم ہی میں سے ہے۔ پچھلی والی بات جو حضرت نوح علیہ السلام سے کہی گئی اور انہوں نے اسی طرح سے بتایا اپنی قوم کو، لینذرکم تاکہ میں خبردار کروں تم کو، وذکروا اور یاد کرو۔ اب وہ کچھ یاد دلا رہے ہیں اپنی قوم عاد کو۔ قوم عاد قوم کا نام ہے اور ہود علیہ السلام پیغمبر کا نام ہے۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اب ان کو کچھ یاد دلا رہے ہیں، یاد کرو اس جب جعلکم بنایا تم کو، پیدا کیا تم کو، بنا دیا تم کو، خلفاء جانشین، من بعد قوم نوح علیہ السلام کے بعد۔ اے میری قوم تم یاد کرو ان دنوں کو کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ بچے تھے جن کو اللہ نے بچا لیا تھا۔ اللہ نے تم کو ان کے جانشین بنایا، ان کے وارث ہو تم نوح علیہ السلام کی قوم کے۔ وزادکم اور زیادہ کیا تم کو، فی الخلق بسطتاً جسمانی قوت میں، کیونکہ اس وقت کتنے لوگ تھے؟ 80 یا 80 سے کم، اور اب ہزاروں تک پہنچ گئے، لاکھوں تک پہنچ گئے۔ اللہ نے تم کو بڑھا دیا، تمہاری آبادی اللہ نے زیادہ کر دی، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ فَاذْكُرُوا پس یاد کرو، آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کو، آلاء مینز نعمت، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ تمہاری آبادی بڑھنے کا، لعلکم تاکہ تم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو انسان کی جب آبادی بڑھتی ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ چاہتا تو نوح علیہ السلام کی قوم جو نیک لوگ تھے جو ان کے ساتھ بچ گئے تھے ان کو بھی ختم کر دیتا، اولادیں ہی نہ دیتا۔ اے عاد، اے قوم عاد، تم انہی کی اولاد ہو، اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور ایسا زیادہ کہ جسمانی لحاظ سے بھی تمہیں ان سے بڑھ کے طاقتور بنایا۔ اس لیے تم کیا کرو؟ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کر کے شکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قولو اب جواب سنیں قوم کا، قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کو جواب دے رہی ہے، کیا اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لنعبدو تاکہ ہم عبادت کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وحدہ ایک اللہ کی۔ اے ہود تو کیا چاہتا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ وَنَذَرَ اور ہم چھوڑ دیں ماں جو کانا تھے یعبدو عبادت کرنے والے، آباؤنا ہمارے آباء و اجداد۔ آباء و اجداد کس کو پوچھتے تھے؟ بتوں کو۔ اے ہود تیرا مقصد کیا ہے کہ ہم سارے بتوں کو ختم کر کے صرف تیرے ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اور قرآن بتاتا ہے سورہ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا وما نحنو اور نہیں ہے ہم، بتارکی آلہتنا چھوڑنے والے اپنے الہوں کو، قول کا تیری بات پر، تیرے کہنے پر ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وما نحنو لک بمؤمنین اور اے ہود ہم تجھ پہ ایمان لانے والے نہیں، ہم تیری بات بھی نہیں مانیں گے، جاؤ اپنا کام کرو۔ اور ساتھ میں ہٹ درمی دیکھیں ان کی، فاتنا پس تو لیا ہمارے پاس، بیما ساتھ اس کے جو تعدنا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ کون سا وعدہ؟ عذاب کا وعدہ۔ تیری بات بھی نہیں مانتے، جا کے عذاب بھی لیا، دیکھتے ہم تیرے عذاب کو کہاں سے آتا ہے۔ ان کنتا اگر ہو تم، من الصادقین سچوں میں سے۔ چیلنج دے دیا، پیغمبر کو چیلنج کیا۔ قولا فرمایا، ہود علیہ السلام نے جواب دے رہے ہیں، قد تحقیق وقع علیکم، وقع لازم ہو گئی، لکھ دی گئی، واجب کر دی گئی، علیکم تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجسن ناپاکی، عذاب، گندگی، گمراہی، وغضبن اور اللہ کا غضب۔ اے قوم میں کیا لاؤں گا؟ نبی کے اختیار میں عذاب لانا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے کرتوتوں کو دیکھ کر تمہاری قسمت میں اب لکھ دیا ہے، عذاب تو آ کے رہے گا۔ اب تم گمراہ ہو چکے ہو، اب تم پلٹنے والے نہیں ہو۔ اتجادلونی کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو؟
اے میری قوم، اے قوم عاد، ہود علیہ السلام بول رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو فی اسماء، کچھ ناموں میں؟ کون سے نام؟ سمیتموہا، تم نے نام رکھے اس کے، کس چیز کے؟ بتوں کے نام رکھ دیے تھے انہوں نے. بتوں کی بات ہو رہی ہے کہ کیا تم ان کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں؟ انتم، تم، و آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے صرف ان کے نام ہی رکھے ہیں. ماں نہیں، نزلہ، اتارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بیہا، ساتھ اس کے، من سلطان، کوئی ثبوت، کوئی دلیل کہ یہ بت الہ ہیں. تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف ہے ہی نہیں. کیونکہ بت کیا کرتے ہیں؟ نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ ان نے کچھ پیدا کیا، نہ وہ خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ مدبر ہے. تو کوئی ثبوت تو ہے نہیں. اب اللہ کو رب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے. اور جبکہ تمہارے الہوں کے لیے ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں. فانتظروا، پس انتظار کرو، انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے. اب انتظار کرو. کس چیز کا انتظار؟ عذاب کا. اب عذاب آنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس نجات دی ہم نے، اس ہود علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے. کون ساتھ تھا؟ ان کے ماننے والے. بِرَحْمَتٍ، اپنی رحمت کے ساتھ، منا، اپنی طرف سے، وَقَطَعْنَا، اور کاٹ دیا ہم نے، دابرہ، جڑ، روٹ تک ان کی کاٹ دی. کن لوگوں کی؟ الذین کذبوا، ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، وما، اور نہ کانو، تھے وہ، مؤمنین، نہ تھے وہ ایمان لانے والے. اور جہاں ایمان نہیں ہوتا اور اللہ کے غضب کو انہوں نے للکارا، نبی سے کہا لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ عذاب لے آیا اور اللہ نے ان کو ختم کر دیا. اب ایک اور قوم کی طرف اشارہ ہے، وہ الا سمودا، اور سمود کی طرف. سمود قوم کا نام ہے. سمود وہ لوگ تھے جو قوم عاد میں سے بچ گئے، یہ انہی کی اولادوں میں سے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہجرت کی عرب کی طرف، اور مدینہ سے جب شام جایا جاتا ہے تو راستے میں ایک علاقہ آتا ہے جس کا نام ہے حجر. حجر کے علاقے میں انہوں نے اپنے گھر بنائے، اور وہاں کیا 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 انہوں نے، کیا ان کی اسپیشلٹی تھی، آگے آئے گا انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے. وَإِلَىٰ سَمُودَ، اور سمود کی طرف، قوم سمود کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، صالحہ، صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. قال، فرمایا صالح علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے ہی نہیں. وہی بات جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہی اور جو حضرت ہود علیہ السلام نے کہی. اب کون بول رہا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام. قد، تحقیق، جاءتکم، آ گئی تمہارے پاس، بینۃ، تمہارے پاس، بینۃ، نشانی، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نشانی آ گئی. ہوتا یہ ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں یہی کہ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ بت پرستی کا دور تھا اور اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں. لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا سب سے پہلے، جیسے کہ پیغمبروں کا اڑایا جاتا ہے. پھر آپ سے کہا گیا کہ چلو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، اور نشانی بھی انہوں نے کیا مانگی؟ بڑے ہٹ درم لوگ تھے، بہت زیادہ سرکش. قوم سمود بے انتہا سرکش لوگ تھے اور بہت تکبر والے تھے. ایک سرکشی، آگے سے تکبر، تو دونوں بڑی سالڈ چیزیں ہیں جو بھی کسی میں آئے، اللہ ہم سب کو بچائے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک اکیلی پہاڑی تھی جس کا نام کاتبہ تھا، کاتبہ پہاڑی، انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا اس کاتبہ پہاڑی میں سے اونٹنی نکلے معجزے کے طور پہ، اور وہ عام اونٹنی نہ ہو، ایسی اونٹنی ہو کہ وہ پریگننٹ بھی ہو. حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے تو ان کو سمجھایا نہ کرو ایسا، کیونکہ جب معجزہ آتا ہے اور اس کو جو نہیں مانتے تو قومیں مٹا دی جاتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اس وقت تک تم پہ ایمان نہیں لانے والے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے، سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے
پہاڑی میں کریک ہوا اور اس میں سے اونٹنی نکلی، جاندار چیز، اور ایسی اونٹنی کہ اس کا پیٹ ہل رہا تھا، اس پریگننٹ تھی، بچہ اس کے اندر ہل رہا تھا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بینہ نشانی ہے، معجزہ ہے۔ تو تم کیا کرو، ہذہ، یہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیا، معجزہ، جیسا کہ تم نے مانگا تھا۔ اب کیا کرنا ہے، فذروها، پس چھوڑ دو اس اونٹنی کو، تأکل، وہ کھائے، فی ارض اللہ، اللہ کی سرزمین میں سے، ولا، اور نہ، تمسوها، اور نہ تم چھونا اس اونٹنی کو، بسوء، برائی سے، غلط نظر سے، خراب نیت سے، کسی تکلیف کے دینے کی نیت سے، فَيَأْخُذَكُمْ، اگر تم نے ایسا کیا تو پس آ لے گا تم کو عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یہاں ہوا یہ کہ جب وہ اونٹنی نکلی ان کے سامنے، اب ان کا امتحان شروع ہو گیا۔ وہ جاتی لوگوں کے سارے کھیت اس نے برباد کر دیے کھا کھا کے۔ اللہ کی اونٹنی تھی بھائی، عام اونٹنی تو وہ تھی نہیں، اور وہ اتنا پانی پی جاتی تھی کہ ان کے کنووں کا پانی ختم ہونے لگا۔ اب تو آزمائش آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں، ہم نے اس سے کیا سمجھنا ہے؟ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنے لیول پہ، اگر ہم اپنے لیول پہ اس آیت کو لیں تو اس سے کیا سمجھنا ہے کہ اللہ سے کوئی ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہماری آزمائش بن جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اس لیے سوچ سمجھ کے بہت خوبصورت دعا سکھائی گئی، اللہم انا نسألک من خیر ما سالک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ میں تجھ سے ہر وہ بھلائی مانگتی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ میں ہر اس شر سے پناہ مانگتی ہوں تیری۔ کون سے شر؟ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ جب بھی دعا مانگے خواہ مخواہ والی بات ہے، یا اللہ مجھے تو یہی چیز چاہیے، نہیں بس مجھے تو یہی چاہیے، اگر وہی آپ کو مل گئی، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ، وہ چیز جس کو آپ اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے، امید ہے کہ وہ اچھی ہو تمہارے لیے، اور وہ چیز جس کو تم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو شاید کہ وہ آپ کے لیے بہتر نہیں، اس لیے اللہ آپ کو نہیں دینا چاہ رہا۔ اس لیے جو بھی دعا مانگے، دیکھیں ہم انسان ہیں، بہت خواہشات ہوتی ہیں انسان کی، یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ سب کچھ مجھے چاہیے اور مجھے بس چاہیے ہی چاہیے۔ انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ دنیاوی چیزیں مانگتا رہتا ہے، تو پھر وہی چیزیں اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ جن کے بیٹے نہیں ہوتے وہ یہی ارمان رکھتے ہیں، ہر ایک کے سامنے یہی رونا، بس دعا کرو نا میرا بیٹا ہو جائے کسی طریقے سے۔ اگر وہ صالح نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے خدا ترسی نہیں ہے، تو اس سے بہتر ایک مومنہ بیٹی نہیں ہے آپ کے لیے۔ نہ مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں جو آپ کے لیے آزمائش بن جائے۔ اس لیے کیا کہا گیا کہ جب بھی دعا مانگی جائے، کیا مانگی جائے؟ اس طرح سے مانگی جائے کہ جس میں ہماری بہتری ہو، یا اللہ وہ چیز دینا جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری ہو۔ اسی طرح دعا کریں، یا اللہ ہمارے مال کو، ہماری اولاد کو، ہمارے علم کو، ہمارے حسن کو، ہماری نعمتوں کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنانا۔ دے تو دی ہیں الحمدللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن یا اللہ اس کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنانا۔ اب لوگوں کی آزمائش آ گئی۔ اب یہاں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود کو کچھ یاد دلا رہے ہیں، کیا؟ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اس جب جَعَلَكُمْ، بنایا تم کو، خلفاء، جانشین، من بعد عاد، عاد کے بعد، اس سے پہلے عاد کا ذکر کیا نا ہم نے، اس کے بعد اب تمہیں جانشین بنا دیا گیا، وَبَوَّأَكُمْ، اور ٹھکانہ دیا تم کو، فی الارض، زمین میں، زمین میں تمہیں ٹھکانہ بھی دے دیا۔ کیسے ٹھکانے؟ تتخذون، تم بناتے ہو، من سہولہا، اس کے نرم علاقوں میں، قصوراً، محلات، محلوں کی طرح بڑے بڑے گھر زمین میں بناتے ہو، میدانی علاقوں میں، وتنحتون، اور تم تراشتے ہو، کارونگ کرتے ہو، الجبالا، پہاڑوں کو، بیوتن، گھروں کی شکل میں۔ دیکھیں کہ کیسی لائف وہ گزارتے تھے۔ میدانی علاقوں میں انہوں نے اتنے بڑے بڑے گھر بنائے جیسے محل ہوتے ہیں،
اور وہ سردیوں کے موسم میں آ کے ان میں رہا کرتے تھے. لیکن جب گرمیاں آتی تھی تو انہوں نے پہاڑوں میں اپنے لیے گھر بنائے ہوئے تھے فل فلیج فیسلٹیز کے ساتھ، جیسے انسان رہتے ہیں. کوئی مجبوراً نہیں، وہ وہاں لگژری تھی ان کے لیے کہ وہ وہاں جایا کرتے تھے. پہاڑوں میں کب جاتے تھے؟ گرمیوں کے موسم میں. اور زمینی جو میدانی علاقے تھے وہاں جو محل انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہاں وہ سردیوں کے موسم میں رہا کرتے تھے. اندازہ لگائیں کس قسم کی قوم تھی وہ، کتنا سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا. فَاذْكُرُوا، پس یاد کرو اے قوم سمود، کیا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں. ولا اور نہ تعثوا، تم چلو پھرو فی الارض، زمین میں مفسدین، فساد کرتے ہوئے. زمین میں فساد نہ کرنا. اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے، فساد کیا ہے؟ دوسرے کا حق کھا جانا. اللہ نے تمہیں جو دیا وہ تو دیا تھا، اب اونٹنی کی باری ہے، چھوڑو اس کو، یہ کھائے گی، یہ پیے گی، یہ جو بھی کرے گی، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. قال الملأ، جواب دیا سرداروں نے. کون سے سردار؟ کس قوم کی بات ہو رہی ہے؟ قوم سمود. سمود کے سرداروں نے جواب دیا، الذین، وہ جو استکبروا، وہ جو تکبر کرنے والے تھے، بڑی متکبر قوم تھی، من قوم ہی، اس کی قوم میں سے، للذین، ان لوگوں سے جو استضعفوا، وہ جو کمزور تھے. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جو سردار ہیں، ایلیٹ کلاس کے لوگ جو ہیں وہ کمزوروں سے بات کر رہے ہیں. کمزور کون تھے؟ یہ ایک ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں، ہر جگہ پیغمبر پہ سب سے پہلے ایمان کمزور لوگ، غریب لوگ، فقیر لوگ، مسکین لوگ لاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جنت میں اس قسم کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی. اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو متکبر سردار تھے، مالدار، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان لوگوں سے بات کی، کن سے؟ جو کمزور ہیں لیکن وہ پیغمبر پہ ایمان لا چکے ہیں. لمن، اس سے جو آمنا، وہ ایمان لا چکے ہیں، منہم، ان میں سے جو حضرت صالح علیہ السلام پہ ایمان لا چکے تھے، ان سے بات کر رہے ہیں. اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالحا، کہ یہ جو صالح ہے، مرسلن، یہ بھیجا گیا ہے، من ربہ، رب کی طرف سے. اب وہ ان سے پوچھیں کیا تمہیں یقین ہے اس بات کا؟ اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو صالح علیہ السلام پہ، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ پیغمبر ہے؟ قالو، خوبصورت جواب دیا انہوں نے، انا، بے شک ہم، بما، ساتھ اس کے، جو ارسلا، اتارا گیا، بہی، ساتھ اس کے، مؤمنون، وہ جو صالح علیہ السلام اتارے گئے ہیں اللہ کے پیغامات کے ساتھ، ہم ان سب پہ ایمان لائے. یہ ہوتی ہے ایمان کی حالت. ہاں کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان کو شک میں ڈال رہے ہیں. اچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ بات ایسی ہے؟ ان کا بالکل یقین کیا، وہ جو ساتھ لے کر آیا اللہ کے پیغامات، ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، ہم اس پہ ایمان لے آئے. قال الذین، کہا ان لوگوں نے، استکبروا، جن نے تکبر کیا تھا، یعنی سرداروں میں سے، انا، بے شک ہم، بالذی، اس پر جو، آمنتم، تم ایمان لائے ہو، بہی، ساتھ اس کے، کافرون، ہم تو ہے انکار کرنے والے. اے غریب و غربا، اے مساکین و فقراء، تم ایمان لے آئے، ہم اس پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہمیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ فَأَقَرُوا، پس کاٹ ڈالا، ناقتا، مار ڈالا اس اونٹنی کو، وَعَتَوْا، اور سرکشی کی انہوں نے، ان امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے. رب کا حکم کیا تھا؟ ہاتھ نہیں لگانا. انہوں نے کیا کیا؟ اس کو مار ڈالا. وقالو، اور کہا انہوں نے، مارنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ یا صالح، اے صالح، اتنا لے آ ہمارے پاس، بما، ساتھ اس کے، جو تعدنا، تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنتا من المرسلین، اگر ہے تو سچا. کون؟ بھیجے جانے والوں میں سے. اب اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں ہوتا کیا ہے. یہاں کیا لکھا ہوا؟ فَأَقَرُوا، پس مار ڈالا انہوں نے. اٹ مینس ساری قوم نے مار ڈالا. ساری قوم کیسے مار سکتی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کچھ اس معاملے میں اونٹنی کو مارنے میں بہت اہم کردار دو عورتوں نے ادا کیا، جس میں سے ایک کا نام تھا انیزہ، عین سے ہے انیزہ، اور دوسرے کا نام تھا صدوف. انیزہ اور صدوف نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی اس اونٹنی کو مارے گا
ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے. اور یہ بہت خوبصورت عورتیں تھیں. پھر کچھ لوگ جمع ہوئے جس میں سے قودار اور مصدہ. قودار اور مصدہ دو مردوں کے نام ہیں. قودار نے تیر چلایا اور جب تیر چلایا تو وہ اونٹنی گر گئی اور مصدہ نے پھر اس کو ذبح کر دیا. اب یہاں جو بتایا جاتا ہے کیونکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فَأَقَرُوهَا ان سب نے اس کو قتل کیا. ہوا یہ اس وقت کتنا زمانہ گزر گیا, اس وقت لٹرلی ایک ایک گھر میں جا کے لوگوں سے پوچھا گیا, ایون عورتوں سے بچوں سے, کہ کیا چاہتے ہو اونٹنی کو مار دیا جائے یا نہیں, کیا چاہتے ہو اونٹنی کو مار دیا جائے یا نہیں. جیسے ووٹنگ ہوتی ہے, پولنگ کی گئی, اس طرح سے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئیے. اور سب نے کہا اس کو مار دیا جائے. اس لیے فَأَقَرُوهَا سب نے مل کو اس کو مار ڈالا. اٹ مینز جو اپنے لیڈر کو چنتا ہے وہ جو بھی کام کرے گا اس میں آپ کا نام لکھا جائے گا. اس لیے اپنے لیڈروں کو سوچ سمجھ کے چنیں. ایک تو ہم نے اس سے یہ سبق لینا ہے. کیا ہے ووٹ ہے بس دے دیا, ہاں گھر میں شوہر نے کہہ دیا دے دیا, ابو نے کہہ دیا دے دیا, نہیں. وہ جو کریں گے, جو غبن غبان, جو چوری چکاری, جو کچھ ہوگا اس میں آپ کا شیئر لکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. گھر جا کے اپنے مردوں سے لڑنا نہیں شروع کرنا, بس نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل. پھر وہ کلاس میں آنے نہیں دیں گے, کہیں گے عورت باغی ہو گئی ہے. اینی ویز ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور حضرت صالح علیہ السلام سے کیا کہا. دیکھیں متکبر اور سرکش, اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں پیغمبر سے جا اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا, اب تو جا لے کے آ ہمارے پاس عذاب, اگر تو اپنے آپ کو سچا نبی کہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو 3 دن کا وقت دیا گیا. 3 دن کا وقت ان کو دیا گیا اور ان سے کہا گیا, حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تمہارے پاس 3 دن ہیں, اس میں جتنے مزے کرنے کر لو اور عذاب آنے والا ہے. یہ اتنی ہٹ درم قوم تھی کہ انہوں نے, جمعرات کا دن تھا پہلا دن, جمعرات والے دن ان کے رنگ پیلے پڑ گئے, اللہ نے ان کے رنگوں کو پیلا کر دیا. جمعے والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی رنگت سرخ کر دی, لال ہو گئے, ریڈ کلر کے ہو گئے. اور ہفتے والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے چہروں پہ کالک مل دی, سارے کالے ہو گئے. اور آپ یقین کریں اس ہٹ درم اور متکبر قوم کا کہ انہوں نے ہفتے والے دن, ہفتہ نہیں اتوار والے دن سب نے نہا دھو کے خوشبوئیں لگا کے بیٹھے, کہتے ہیں اب ہم انتظار کریں سالے کا عذاب کب آئے گا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, ہو گئے تھے لیکن ان کو اس سے کیا پرواہ, وہ تو اللہ نے کر دیا تھا نا, وہ ان کے اختیار میں نہیں تھا. لیکن نہا دھو کے خوشبوئیں لگا کے انتظار کرنا, دیکھتے ہیں سالے تو سچا ہے, عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. استغفر اللہ. اور اللہ کی شان دیکھیں, فاخذتہم پس پکڑ لیا ان کو, رجفتن ایک زلزلے نے, زلزلہ چیخ پکار, فاصبحوا پس وہ ہو گئے, فی دارہم اپنے ہی گھروں میں, باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, جاثمین اوندھے منہ گرے پڑے. اوندھے منہ گرنا اپ سائڈ ڈاؤن, اپنے سینے کے بل, سب اپنے گھروں میں ہی ختم ہو گئے. اللہ کی شان دیکھیں, نہ وہ بیمار تھے, نہ ان کو کسی نے قتل کیا. زلزلہ آیا, پہلے زمین ہلائی گئی, اور کہا جاتا ہے کچھ جگہوں پہ آتا ہے چیخ سے مار دیے گئے. نوائز پولوشن, کان کچھ لمٹ تک آواز سن سکتی ہے, اس کے بعد اگر سنیں گے تیز ہو جائے گی تو پھٹ جائیں گے کان کے پردے, تو شاید وہ پھٹ گئے, واللہ عالم جو بھی تھا. اور اللہ نے ان سب کو ختم کر دیا. فتولا پس انہوں نے منہ پھیر لیا, کس نے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے منہ پھیر لیا, عنہم ان سے, یعنی اپنی قوم سے. وقالا اور فرمایا صالح علیہ السلام نے, یا قومی اے میری قوم, لقد البتہ تحقیق, ابلغتکم پہنچا دیا گیا تم کو, رسالتا پیغام, ربی میرے رب کا, میں نے اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچا دیا. ونصحت اور میں نے نصیحت بھی کی تم کو. کس بات کی نصیحت؟ کہ سدھر جاؤ, لکم تم کو, ولیکن اور لیکن, لا تحبون نہیں تم پسند کرتے, نہیں تم محبت کرتے, ناصحین نصیحت کرنے والوں سے. تو اب کیا ہوگا؟ سب ختم ہو گئے.
ان کے ماننے والوں کے علاوہ سب لوگ ختم کر دیے گئے. اس لیے اگر کوئی نصیحت کرے تو اس پہ کان دھرنا چاہیے، شاید اس میں آپ ہی کی کوئی بہتری ہو. اب ذکر آتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا. وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. آپ عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے. حضرت لوط علیہ السلام کو مشرقی اردن، جارڈن جو ہے ایسٹ کا سائڈ، وہاں ایک بستی تھی سدوم. بیسیکلی یہ 5 بستیاں تھیں، لیکن مین جو بستی تھی سدوم، وہاں ان کو پیغمبر بنا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا. اٹ مینز لوط علیہ السلام جس قوم میں تھے وہ اپنی قوم میں سے نہیں تھے، وہ امیگرنٹ تھے وہاں کے. سمجھ آئی بات کی؟ باقی پیغمبر اخوہم ان کے بھائی، کیونکہ وہ اپنی اسی قوم میں سے تھے. لیکن حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں سے نہیں تھے، وہ باہر سے آئے ہوئے تھے. وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، جب قال لقومہ، جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کیا کرو، اتأتون، کیا تم آتے ہو، فاحشۃ، بے حیائی کی طرف، ماں نہیں، سبقکم، تم سے پہلے کیا، بہا، اس بے حیائی کو، من احد، کسی ایک نے، من العالمین، جہان میں سے. اب لوگ کہتے ہیں ایسا ہو گیا، حالات خراب ہو گئے ہیں، لوگ ایسا سوچتے ہیں ویسا سوچتے. اتنے ہزاروں لاکھوں سال پہلے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی قوم کیا تھی، گے، ہومو سیکشول. مرد کیا کرتے تھے، مردوں ہی کے پاس آتے تھے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. انکم، بے شک تم، لتأتون، البتہ تم آتے ہو، الرجال، مردوں کی طرف، شہوتاً، شہوت رانی کے لیے، اپنی نفسانی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، من دون الناس، عورتوں کو چھوڑ کر. ان یوزول تھنگ، غیر فطری عمل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو ان کا جوڑا بنایا وہ کون تھی، مرد تھا یا عورت؟ عورت. انسان کی فطرت کیا ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہی اسپاؤس سے ریلیشن شپ رکھے گا. یہاں کیا کرتے تھے، وہ عورتوں کو چھوڑ کے ان کی طرف ان کو کوئی دھیان ہی نہیں تھا، اپنا کام کریں، لیکن وہ مردوں کے پیچھے بھاگتے تھے. بلکہ انتم ہو تم، قوم مسرفون، حد سے بڑی ہوئی قوم. کیونکہ پیچھے کیا بتایا گیا کہ پورے عالم میں، پورے جہانوں میں اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسا عمل نہیں کیا، تم تو بہت حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو. وما کانا جوابا، وما اور نہیں، کانا تھا، جواب قوم ہی، اس کی قوم کے پاس، اس کی قوم کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، الا، مگر کہا انہوں نے، ان یہ کہ، قالو، کہا انہوں نے، اخرجوہم، نکالو ان کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، سدوم بستی سے باہر پھینک دو ان کو، یہ ہماری بستی ہے، یہ باہر والے ہیں، کیوں پھینک دو ان کو، انہم، بے شک وہ، اناس یتطہرون، بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، بڑے پاکیزہ لوگ ہو. بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گندے ہیں، انہوں نے کیا کہا، تم بڑے پاکیزہ لوگ ہو. اندازہ لگائیں، کسی کی نیکی کا تانا دینا کسی کو، جیسے آپ کسی سے کہیں تم بڑی سچی ہو، اس کے سچ کو آپ تانا بنا کے اس کے منہ پہ مار رہے ہیں. پیغمبر سے کیا کہا جا رہا ہے، لوط علیہ السلام سے کیا کہا گیا، بڑے پاک باز بنے پھرتے ہو، تمہاری جگہ نہیں ہے، یہ ہماری بستی ہے، نکلو ادھر سے. فَأَنْجَيْنَاهُ، پس نجات دی ہم نے لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو، اس کے گھر والوں کو، جس میں صرف 2 بیٹیاں شامل تھیں. حضرت لوط علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا، ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں. پوری قوم میں سے صرف وہ 2 بیٹیاں ان پہ ایمان لائیں. جسٹ امیجن، کسی کے دل کو ان کی بات نہیں لگی. اِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت تھی وہ، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے. کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام نے سدوم بستی جا کے وہاں کے رہنے والوں میں سے کسی عورت سے شادی کر لی، تو اس کی ساری ہمدردیاں، میرا میکہ اور میرا میکہ، ادھر ہی لگی رہیں. پیغمبر کی بیوی تھی، لیکن جب اس کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھی تو اللہ نے اس کا انجام بھی اس کی قوم کے جیسا کر دیا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جا رہے تھے، کہاں ان سے یہ کہا گیا تھا کہ پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے، بیٹیاں ان کو آگے کر دو اپنے اہل و عیال کو، اور تم پیچھے پیچھے جانا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. لیکن بیوی پیچھے رہی، اور جیسے ہی ظاہر پیچھے سے آوازیں آ رہی تھیں کیونکہ ان کو پتھر پڑ رہے تھے،
تو آواز جیسی اس چیخ آئی اس کی قوم کی تو اس نے کہا ہائے قومی، جیسے اس نے مڑ کے دیکھا ایک پتھر آیا اس کو بھی وہیں پہ ڈھیر کر دیا. اور یہ پتھر عام پتھر نہیں تھے، کیا تھا؟ وہ امطرنا، اور برسایا ہم نے، علیہم ان پر، مطرن بارش. کون سی بارش؟ ایسے پتھروں کی بارش جو آگ سے بھرے ہوئے تھے، عام پتھر نہیں تھے. اور ہر پتھر پہ لٹرلی ہر بندے کا نام لکھا ہوا تھا کہ کون سی بلٹ، کون سا پتھر کس کو جا کے لگنا ہے. استغفر اللہ. فنظر، پس دیکھو، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبت المجرمین، انجام مجرموں کا. کیا تھا ان کا جرم؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے، ان کی یہ روش ہے کہ انہوں نے کلین شیو کر دیے تھے، کیونکہ جب مرد کلین شیو کر لیتا ہے تو اس کی ریزمبلنس عورت سے زیادہ ہوتی ہے. اس وقت سے چلا آیا پھر کلین شیو کا کانسیپٹ. اینی ویز، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور اب مدین کی طرف. اب یہاں ایک اور پیغمبر کی باری ہے، حضرت شعیب علیہ السلام. حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان میں سے ان کے بیٹے مدیان ان کی اولاد میں سے ان کو بتایا جاتا ہے. یہ دین ابراہیمی پر تھے اور 500 سال تک یہ دین ابراہیمی پر جمے رہے. لیکن اس کے بعد ان میں بگاڑ پیدا ہوا، اور ان کی بگاڑ کیا کیا تھے ابھی آگے آئے گا. حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ خطیب الانبیاء تھے، یعنی ان کو بولنے کا طریقہ بڑا زبردست آتا تھا، بہت خوبصورتی سے وہ بولتے تھے، بہت زبردست سپیکر تھے. اور قرآن میں ان کا ذکر تقریباً نہیں، کنفرم 11 ٹائمز آیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، شعیباً شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. قالا، فرمایا شعیب علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے سوا، قد، تحقیق، جاءتکم، آ گئی تمہارے پاس، بینۃ، نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. کیا کرو؟ فاوفوا، پس پورا کرو، الکیلہ، ماپ کو، ناپنے کو، والمیزان، اور تول کو. ناپنا اور تولنا، ناپا کس چیز کو جاتا ہے؟ کپڑے کو، لیکوڈز کو. اور تولا کس چیز کو جاتا ہے؟ سالڈس کو تولا جاتا ہے. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے. ولا، اور نہ، تبخسوا، نہ تم دھوکے کے ساتھ کمی کرو، الناسا، لوگوں کے، اشیاءہم، ان کی چیزوں میں. لوگوں کو جب چیزیں دو، ناپ تول کر دو، تو اس میں دھوکے کے ساتھ، کیونکہ تبخسوا کا مطلب دھوکے کے ساتھ کمی بیشی کرنا. دھوکے کے ساتھ مینس سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے، کچھ اس انداز سے. ولا، اور نہ، تفسدوا، تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحہا، اس کی اصلاح کے بعد. اللہ کے قوانین میں بگاڑ پیدا مت کرو. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. کیا بہتر ہے تمہارے لیے؟ ماپ تول میں کمی سے بچنا اور فساد نہ کرنا. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے. اور کیا برائی تھی ان میں؟ ولا، اور نہ، تقعدوا، نہ تم بیٹھو، بکل صراط، ہر راستے میں، توعدون، ڈرانے کے لیے، وتصدون، اور نہ تم روکو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من، اس شخص کو، جو آمنا، وہ جو ایمان لے آیا، بہی، ساتھ اس کے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام پہ جو ایمان لے آیا. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ راستے میں بیٹھتے تھے. سب سے پہلے راستے میں بیٹھ کے یہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کا مال لوٹنا ایک کام، جو باہر سے آتے تھے. لیکن جو اس علاقے کے اندر موجود تھے، وہ لوگ جو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جاتے تھے ان کا درس سننے کے لیے، ان کی باتیں سننے کے لیے، یہ ان کو راستے میں بیٹھ کے دھمکاتے تھے کہ اگر گئے تو ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، تمہارا نقصان کر دیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے راستے سے مت روکو لوگوں کو. وہ پیغمبر کے پاس جا رہے ہیں اللہ کی باتیں سننے کے لیے، اور نہ ڈراؤ ان لوگوں کو. اور تم کیا نہ کرو، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم تلاش کرتے ہو ٹیڑھ پن. کس چیز میں؟ اللہ کے احکامات میں. وہ کیا کہتے تھے کہ اے شعیب، یہ ہمارا مال ہے، کیا ہمارا اختیار نہیں کہ ہم اس کو بڑھائیں؟ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم دوسرے کو دھوکہ دے کے اپنے مال کو بڑھائیں. یہ بھلا کوئی بات ہے؟ اینی ویز، وَاسْکُرُوا، اور یاد کرو، اس جب، کن تم تھے تم، قلیلاً، تھوڑے،
تم بہت تھوڑے تھے، فکثرکم، پھر اللہ نے تمہاری آبادی کو زیادہ کر دیا، آبادی بھی زیادہ کر دی، مال و دولت بھی دے دی، نعمتیں بھی اللہ نے دے دی، سب کچھ بڑھا دیا اللہ نے۔ وانظروا، اور دیکھو، کیفا، کیسا ہوا، کیسے، کانا ہوا، عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں کا انجام۔ کون سے لوگ؟ قوم نوح، قوم عاد، اور قوم سمود، اور قوم لوط۔ اب پچھلے یہ ذکر سارے گزر چکے نا، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان سے سیکھو کہ جب ان نے فساد کیا تو اللہ نے ان کا انجام کیا کیا، سب پہ عذاب آئے، سب کو ختم کر دیا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اب کیا ہوتا ہے، دو فرقے بن جاتے ہیں، دو جماعتیں بن گئی۔ کون سی؟ آمنو، ایک وہ ہے، وہ ایمان لائے، بالذی، اس پر جو، ارسلت بہ، جو اتارا گیا، جو میں لایا ہوں۔ کون؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اب دو فرقے بن گئے ہیں، گروپس بن گئے ہیں، ایک وہ ہے جس پہ وہ ایمان لائے جو میں لے کر آیا ہوں، وطائفتن، اور ایک دوسرا جو گروپ ہے وہ کون سا ہے، لم نہیں، یؤمنو، وہ ایمان لاتے، یعنی ایک مجھ پہ ایمان لانے والے ہیں اور ایک نہیں لانے والے۔ شعیب علیہ السلام پہ ایمان لانے کا تقاضا کیا تھا کہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کی جائے اور اللہ کے راستے سے نہ روکا جائے، لوگ مان گئے۔ لیکن دوسرا ایک گروپ ایسا تھا، وہ میں نہ مانوں والے لوگ تھے، کمی بیشی بھی کرتے تھے، دھوکہ بھی لوگوں کو دیتے تھے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے بھی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں فَاصْبِرُوا، پس صبر کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یحکما، فیصلہ کر دے اللہ سبحانہ و تعالی، بیننا، ہمارے درمیان۔ اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان، وہ اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی، خیر الحاکمین، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ اب کیا ہوگا جب نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا۔ اب انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، کیونکہ پیغمبر اپنی مرضی سے عذاب نہ ٹال سکتا ہے نہ لا سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کو بہت مبارک ہو، ہمارا 8واں پارہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں